الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المرشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ عز وجل فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ درود پاک محبت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی محمد اکمل مدنی قادری زیدہ شرفہ، محترم مکرم اساتذہ کرام، عزیز طلباء، سامعین محترم، الحمدللہ آج کی یہ تقریب اور آج کی یہ محفل الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے تحت جو اس ادارے سے طلباء و طالبات علم دین حاصل کر چکے ہیں، ان کے اعزاز میں اور تقسیم اسناد کے لیے آج کی مجلس قائم ہوئی ہے۔ یہ ادارہ 20 سال سے علم کی خدمت میں گامزن ہے اور یہ 15ویں تقریب اسناد ہے، اور آج فراغت پانے والے طلباء و طالبات 136 ہیں۔ الفرقان اکیڈمی الحمدللہ بہت برسوں سے کام کر رہی ہے، اور مفتی محمد اکمل قادری زیدہ شرفہ اس ملک کے ممتاز علماء میں شمار ہوتے ہیں، اور اللہ نے انہیں دینی علمی خدمات کی بدولت معاشرے میں عزت و وقار کا مقام بھی عطا فرمایا ہے، اور الحمدللہ ان کی گفتگو سننے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس ملک میں ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ انقلاب علمی انقلاب ہے، اور اس علمی انقلاب کے ذریعے اس ملک کی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، لیڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں، لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی، اور ان کے علمی جتنے پروگرام ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ معاشرے کے افراد علم حاصل کریں، اور علماء کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ وہ علم کی اس دولت کو تسہیل کے ساتھ
اور آسانی کے ساتھ امت تک پہنچائیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ علم دین کا حصول ہو، علم دین کی تحصیل ہو، اور ادارے اس میں کردار یہ ادا کریں کہ وہ دین کی دولت ان طالبان کے درمیان میں تقسیم بھی کریں اور انتہائی سہل انداز میں تقسیم کی کوشش کریں۔ یہ تسہیل بھی اللہ کا ایک بڑا انعام ہے۔ چلتی ہوئی ایک بات ذہن میں آئی، ہمارے پاکستان کے ایک بہت ہی عرف و اعلیٰ استاذ، جن کی مثال ان کے دور سے لے کر اب تک نظر نہیں آتی، حضرت استاذ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ۔ میں نے اپنے ادارے جامعہ غوثیہ میں شروعات میں تعلیم حاصل کی، پھر میں کئی مقامات پر اداروں میں گیا۔ میرے اندر ایک خلش تھی، خلش یہ تھی کہ جو کتابیں ہم پڑھتے تھے اس میں ہمیں کما حق سکون اور اطمینان کہ ہم نے کتاب کو ٹھیک سمجھ لیا اور اس کی باریکیوں کو ہم نے صحیح اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ جس مقام کو ہم نے استاد کے سامنے پڑھا اس سے ہم 100% مطمئن ہوں، یہ سکون اطمینان مجھے حاصل نہیں ہوتا تھا، اور میں یہ کہتا تھا کہ معلوم نہیں پاکستان میں کوئی ایسا استاد بھی ہے جو شاگرد کو کتابی عبارات میں 100% تسلی کرا دے۔ بعد میں مایوس ہو کر یہ سوچا کہ شاید بس یہ کام ایسے ہی چلتا ہے اور جتنا سمجھ میں آتا ہے سمجھ لو، اور جب پڑھانے کی باری آئی اور اللہ نے مدد کی تو ٹھیک ہے، ورنہ جتنا پڑھایا ہے اتنا لڑکوں کو پڑھا دیا جائے۔ بندیال شریف جانا ہوا، ہمارے ایک استاد ہیں ان کے ساتھ، تو حضرت استاد الکل علامہ عطا محمد بندیالوی بندیال شریف کی جامع مسجد میں پڑھا رہے تھے اور خیالی پڑھا رہے تھے، اور اس وقت ہماری جو استعداد تھی وہ شرح جامی اور ان کتابوں کی تھی۔ میں پوری دیانت صداقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں نے ان کا جب انداز تدریس سنا، اور خیالی جیسی معرکۃ الآراء کتاب حضرت جانتے ہیں، وہ میں کما حق سمجھ رہا تھا، اور میں نے کہا سبحان اللہ، استاد تو اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ پھر میں ان کی خدمت میں آیا اور میں نے 5 سال وہاں پڑھا۔ تو معاملہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے جو کتاب کہتی ہے وہ طالب علم کے ذہن میں بٹھا دی جائے، راسخ کرا دی جائے، اور آئے دن نت نئے طریقوں کے ساتھ کہ تسہیل کس انداز میں ہو، طالب علم کے لیے سہولت کا کیا سامان مہیا کیا جائے کہ وہ علم جو میرے سینے میں ہے وہ میں آسانی کے ساتھ اس امانت کو قوم تک منتقل کروں۔ یہ بڑا جہاد ہے اس دور کا۔ حضرات محترم، یہ جو دین پڑھنے والے لوگ ہیں اور دین پڑھانے والے لوگ ہیں، بلا شبہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب لوگ ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے، پڑھنے والوں سے بھی محبت ہے، پڑھانے والوں سے بھی محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس شخص کو اللہ تر و تازہ رکھے
اور اللہ اسے ہمیشہ مسرور رکھے، اور اللہ اسے قلب اور روح کا سکون مہیا فرمائے۔ جس نے میری کسی بات کو یاد کیا، اسے سنا، پھر اسے یاد کیا، پھر اسے بھولنے نہیں دیا، اور اس کے بعد ثم اداہا، اس علم کو اگلی نسلوں میں منتقل کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیں اور دعا قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں دین کو، اور اخلاص سے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ انہیں روح و قلب کا سکون عطا فرماتا ہے۔ سکون ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اپنے وجود کے لیے مال اور دولت کی محتاج نہیں، یہ الگ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب ہم سے دعا مانگو، ہماری بارگاہ میں عرض کرو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کی کروڑوں اربوں نعمتوں میں سے ایک نعمت کو چن کر اپنے محبوب کو فرمایا کہ حبیب اس کی طلب کے لیے ہم سے دعا کرو۔ تو امام رازی فرماتے ہیں اللہ اپنے محبوب کے لیے وہی نعمت پسند کرے گا جو واقعتاً عمدہ اچھی ہوگی، تو اللہ نے تمام نعمتوں اربعہ کو چھوڑ کر اپنے محبوب کے لیے نعمت علم کا انتخاب کیا۔ اگر نعمت علم سے بڑی کوئی اور نعمت ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو اس کے مانگنے کا حکم دیتا۔ تو معلوم ہوا علم سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچھا، نعمت تو نعمت ہے، خیر تو خیر ہے، تھوڑا ہو تو بھی اچھا ہے، زیادہ ہے تو بھی اچھا ہے۔ امام راضی نے اسی کے ساتھ ایک حدیث نقل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی زندگی کا فقط 1 گھنٹہ باقی ہے، اور 1 گھنٹے کے بعد ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری زندگی تمام ہونے والی ہے، اور اب تمہاری زندگی کا فقط 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی زندگی کا فقط 1 سال باقی ہے، وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے ساری توجہ اس پر حاصل ہوگی کہ میں وہ کیا کام کروں کہ میں اپنے رب کے ہاں سرخرو ہوں، وہ کون سا کام کروں کہ میری آخرت اچھی ہو۔ تو ان صاحب نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا کام بتائیے جس سے میری نجات ہو جائے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے قرآن پاک پڑھو، حضور فرما سکتے تھے صدقہ و خیرات کرو، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کر۔ معلوم یہ ہوا علم ایک ایسی دولت ہے 1 گھنٹے کی ہو تو بھی حاصل کرنی چاہیے، اور علم اللہ کا وہ فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ خیر ہے جو پڑھنے والے کے لیے باعث نجات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس سے خیر کا بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد کا جب انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو فرمانے لگے میں جب رب کی بارگاہ میں آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد اگر مجھے تجھے عذاب دینا مطلوب مقصود ہوتا تو میں تیرے سینے میں علم کی دولت نہ رکھتا۔ اللہ اکبر۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کی پڑھنے اور پڑھانے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ ایک مشہور بات ہے،
اطلب العلم من المہد الی اللہ، یہ حدیث لفظاً ہے ثابت یا نہیں، لیکن اس کا معنی برحق ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم کی تحصیل کے لیے کسی بھی حد تک، کسی حد کو متعین ہم نہیں کر سکتے، شعور کی عمر پانے سے لے کر دم واپسی تک علم حاصل کرو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ایک حدیث ہے امام بخاری بھی نقل فرمائی، انما العلم بالتعلم، علم جو حاصل ہوتا ہے وہ پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، شاگردی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا انما العلم بالتعلیم، علم تعلیم سے حاصل ہوتا ہے، علم پڑھاؤ۔ ان دونوں باتوں کو جمع کرو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ علم جو حاصل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، پڑھانے سے بھی ہوتا ہے اور پڑھنے سے بھی ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ زندگی بھر یہ تہیہ کر لے کہ میں نے پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے، جو چیز سیکھنے کی ہے وہ میں سیکھوں گا، اور جو چیز مجھے آتی ہے اس نعمت کو میں آگے پہنچاؤں گا۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تعلموا قبل ان تصودوا، سیادت سے پہلے، سرداری سے پہلے اور سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ بغیر علم حاصل کیے اگر تم سردار بنو گے تو جیسے موسیٰ نے حدیث بیان کی، پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو خود گمراہ کرو گے، خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو تعلموا قبل ان تصودوا، سیادت سے پہلے، سردار بننے سے پہلے، بڑا بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ تو حضرت امام بخاری نے ایک لقمہ دیا، وبعد ان تصودوا، علم حاصل کرو، سردار بننے سے پہلے بھی حاصل کرو، اور سردار بننے کے بعد علم کی منزلیں رک نہیں جانی چاہیے، سردار بننے کے بعد بھی اصول علم میں مگن رہو۔ پھر امام بخاری نے آگے ایک واقعہ بیان کیا کہ دیکھو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، کتنے بڑے رسول ہیں، اولوالعزم انبیاء اور رسول میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو اللہ کریم نے انہیں بعض علوم کی تحصیل کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ تو نبی تو سردار ہوتا ہے، سرداری میں تو کوئی شک نہیں، مقام نبوت اور منصب نبوت پر قائم رہنے کے باوجود اللہ فرماتا ہے ہمارے ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ اور علم حاصل کرو۔ تو معلوم ہوا علم کے لیے کسی قسم کی عمر کی کوئی قید نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ ابھی وہ سب تسہیل کی بات کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن طلباء نے پڑھا وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ہر عمر کے صحابہ نے حضور سے پڑھا، بچوں نے پڑھا، جوانوں نے پڑھا، بوڑھوں نے پڑھا۔ اچھا، باقاعدہ بھی پڑھنے والے بھی لوگ تھے اور بے قاعدہ پڑھنے والے لوگ بھی تھے۔ کبھی کبھار آئے اور وہ مجلس میں بیٹھ گئے، انہوں نے بھی علم حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے لوگ پابندی کے ساتھ صفہ میں رہ کر علم کی دولت حاصل کرنے والے لوگ بھی، اور ایسے لوگ بھی کہ جو کاشتکاری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، وہ علم کیسے حاصل کریں۔ اس زمانے میں جو تسہیل کا منظر تھا وہ یہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں اور میرا پڑوسی ہم حضور کی خدمت میں علم حاصل کرنے جاتے تھے، لیکن دنیا کے کام، معاش کے کام بھی تو تھے۔ فرمایا ہم نے باریاں رکھی ہوئی تھی، ایک دن میں حضور کی خدمت میں جاتا، جو پڑھتا وہ میں آ کر سنا دیتا، اور ایک دن میرا پڑوسی جاتا اور میں اپنے کام پر جاتا، اور جب میں واپس آتا تو وہ مجھے بتاتا کہ آج حضور نے کیا پڑھایا۔ حضرات محترم، یہ جو علم ہے کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے جن مناصب کا بیان کیا اس آیت مبارکہ میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس منصب کا وہ جتنے کام اور جتنے امور ہیں حضور کے مناصب ہیں، ان تمام کا خلاصہ علم ہے، تعلیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی
بعث فی الامیین، اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک عظیم رسول کو بھیجا، منہم، اور وہ جو پڑھانے والا نبی ہے وہ بھی امی ہے، پڑھنے والے بھی امی ہیں، پڑھانے والا بھی امی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ اخلاق فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں آئی اور کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کہا، مجھ سے علم مانگو، اور نبی پاک نے لوگوں کے لیے کیا دعائیں کی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک موقع پر حضور کی میں نے چھوٹی سی خدمت کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہوئے، خوش ہوئے، اور مجھے اپنے سینے سے چمٹایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب کا عالم بنا دے۔ تو جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے پسند کیا، حضور نے اپنی امت کے لیے وہی پسند کیا۔ اب یہ باتیں تو منتشر سی میں عرض کر رہا ہوں جو ذہن میں آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک معاملہ بڑا گڑبڑ یہ ہے، علم اور جہالت کا مقابلہ ہے۔ دین کا علم پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں علم کے سسٹم کو برباد کرنے کے بہت سے اسباب میں سے ایک جاہل پیر ہیں۔ انہوں نے علم کی بربادی کا پورا سامان تیار کیا ہوا ہے، خود بھی علم سے بے بہرا اور اپنے مریدوں کو بھی علم سے دور، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرا مرید عالم بن گیا تو مجھے کون پوچھے گا۔ تو ساری پیری مریدی اس محور پر چل رہی ہے کہ جاہلوں نے کسی کے ہاتھ بیعت کی، پھر وہ معاملہ بیعت کا رکا نہیں، پھر وہ پیر صاحب فوت ہوئے، ایک اور ان کا گدی نشین بنا، اور یوں خاندان در خاندان در خاندان کئی نسلوں تک پیری مریدی چلی آ رہی ہے، اور وہاں سے ہٹنا نہیں، ٹوٹنا نہیں۔ کیوں؟ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارا سلسلہ ان سے جوڑا ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی مولانا صاحب جاہل پیروں سے جڑ جائیں تو موذی جراثیم سے علم پڑھنے کے باوجود وہ پھر بھی محفوظ نہیں رہتے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، استاد القر رحمہ اللہ، بڑی عجیب بات ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا جو فیض ہے نا وہ تو بالکل روز روشن کی طرح۔ دیکھیے ایک طالب علم آیا موسیٰ کے پاس، 6 سال پڑھا، جب آیا تھا تو اس کا سینہ دین کے علم سے خالی تھا، اور 6 سال کے بعد وہ 8 سال کے بعد مفتی بن گیا۔ تو بتائیے اس سے انکار ہے؟ یہاں آ کر وہ صاحب کمال بنا۔ پہلے یہ کمال حاصل نہیں تھا، اب کمال حاصل ہو گیا۔ پہلے واضح تقریر نہیں آتی تھی، اب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ پہلے فتویٰ نویسی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بہت اچھے فتوے لکھتے ہیں۔ تو جو عالم پڑھاتا ہے اور طالب علم اس سے پڑھتا ہے، عالم کا فیض تو لا ریب ہے، بلا شک و شبہ ہے، لیکن پیر صاحب کا فیض وہ تو محل نظر ہے نا، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن تماشا یہ ہے کہ اگر کسی مولوی صاحب نے 8 سال مفتی اکمل صاحب کے پاس پڑھا ہے اور وہ کسی جاہل پیر کا مرید ہے، تو پتہ ہے پھر کیا کہتا ہے؟ یہ سب میرے مرشد کا فیض ہے۔ تو بتائیے اس سے بڑی اللہ کی ناشکری کیا ہوگی، اور انسانوں کی ناشکری کیا ہوگی کہ تو نے فیض حاصل کیا ایک عالم دین سے اور اس کی نسبت جوڑ رہا ہے فیض کی تو جاہل پیر سے۔ تو اگر فیض ان کا اتنا واضح ہے تو پھر ان کی اولاد عالم و فاضل نظر آنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے ہاں اس قسم کی بیماریاں ہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا، رسولا منہم،
اور وہ جو رسول ہیں ان کا تعلق بھی امیین سے ہے، تو پڑھانے والے بھی امی ہیں اور پڑھنے والے بھی امی ہیں۔ اچھا، پڑھنے والا کیا پڑھا رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے، انہیں بہترین انسان بناتا ہے، دل کی ساری بیماریوں کا علاج فرماتا ہے، اور ان کے تن من کو صاف ستھرا مزکہ و مصفہ بناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور پھر حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اپنے اقوال و افعال کے ذریعے قرآن کریم کی توضیح و تشریح فرماتا ہے۔ تو اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کے 3 فرائض منصبی کا ذکر کیا، تلاوت قرآن 1، تزکیہ 2، تعلیم 3۔ تعلیم کون سی؟ تعلیم کتاب و حکمت 3۔ حضرت ٹائم کیا ہے میرا؟ کتنی دیر سما خراشی کرنی ہے بتا دیجیے۔ 3 مناسک اللہ نے اپنے محبوب کے ذمے لگائے، تعلیم تلاوت قرآن 1، تزکیہ نفس 2 اور تعلیم 3۔ تلاوت 1، تعلیم 2، تزکیہ 3، یہ اللہ نے ذمے لگایا۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ 3 کام امی کر سکتا ہے، اور یہ 3 کاموں پر عمل امی کر سکتے ہیں۔ پڑھانے والا بھی امی ہے، پڑھنے والا بھی امی ہے، اور کام عالموں والے ہیں۔ تلاوت کرے گا جو عالم ہوگا، تعلیم وہ دے گا جو عالم ہوگا، اور تزکیہ وہ دے گا، وہ کرے گا جس کا تعلیم میں بڑا اونچا مقام ہوگا۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ میرا حبیب، میرا نبی امیین کو ان 3 مراحل سے گزارتا ہے، اور جنہیں پڑھاتا ہے وہ امی ہیں، اور جو پڑھانے والا ہے وہ بھی امی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ تو امی پڑھا کیسے سکتا ہے اور امی پڑھ کیسے سکتے ہیں؟ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امیوں کو پڑھایا وہ ایسے ایسے علماء و حکماء کی صورت میں نکلے کہ آج تعلیمی اداروں میں اور جہاں کہیں دریائے علم اور فیض خیر کے جو باڑے بٹ رہے ہیں، یہ انہی کی برکات ہے۔ آج دنیا میں جتنی خیرات علم کی بٹ رہی ہے، یہ مرہون منت ہے ان امیوں کے جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلاوت کرائی، تزکیہ کیا اور تعلیم کتاب و حکمت دی۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، اور ایک امی نے پڑھایا، یہ بھی بڑا معجزہ ہے کہ ایک امی نے پڑھایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو امی قرار دیا۔ آمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول نبی امی پر ایمان لاؤ۔ تو رسول ہیں، رسول کا کام کیا ہوتا اور ہے امی۔ ہمارے ہاں ہمارے عرف میں امی ہونا عیب کی بات ہے، لیکن حضور کے حق میں امی ہونا کمال اور اعجاز کی بات ہے۔ تکبر انسانوں میں ہو تو یہ عیب کی بات ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے تکبر اس کا کمال ہے، اس کی صفت کاملہ ہے۔ ہمارے حق میں امی ہونا عیب کی بات ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں امی ہونا کمال و اعجاز کی بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ معجزہ کیسے ہے؟ توجہ ہے حضرات کی؟ توجہ ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال مکے میں گزارے، اور آپ نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا۔
نہ ہی کبھی آپ شعراء کی مجلس میں تشریف لے گئے، نہ آپ نے باہر جا کر تعلیمی اداروں میں علم حاصل کیا۔ 40 سال مکمل مکہ مکرمہ میں رہے، باہر کا کوئی ایسا سفر بھی نہیں کیا، اکا دکا سفر کیا اور وہ بھی بصرہ سے واپس آ گئے۔ اور کبھی کسی نے ان 40 برسوں میں آپ کو قلم دوات پکڑتے نہیں دیکھا، لکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن ٹھیک 40 سال کے بعد اسی ہستی کی زبان سے علم و حکمت کے چشمے جاری ہو گئے، اور آپ کی زبان پر وہ کتاب جاری ہوئی، اس کی تلاوت جاری ہوئی، جس کتاب کا مقابلہ دنیا کے بڑے بڑے بلغاء و فصحاء نہ کر سکے، اہل زبان جس کی ایک سطر کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ ایسی عجیب و غریب حیران کن کتاب آپ کی زبان پر جاری ہو گئی تو دنیا حیران ہو گئی۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، ارے نہیں جسم میں جان نہیں۔ ایسا کمال کا کلام آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں اس کلام کا کرو مقابلہ، اور تم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اور اس کا مقابلہ کر بھی نہیں سکو گے تو یہ بتاؤ کہ تم تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، قادر الکلام ہو، قصیدہ گو ہو، ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 2 4 صفحوں کا چاہو تو قصیدہ لکھ سکو، لیکن اس کی ایک سطر کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پتہ چلا یہ بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں، یہ فوق البشر کسی ہستی کا یہ کلام ہے جو ان کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ تو جس ہستی کا وہ کلام ہے اسی ہستی نے انہیں رسول و نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں امی ہونا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ تو نبی پاک تو پھر امی ہونے کے کیا معنی ہے؟ امی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، اور اللہ رب العزت نے اتنا کچھ پڑھا کر بھیجا کہ اللہ نے اولین و آخرین کے علوم آپ کے سینے میں معجزن فرما دیے۔ تو پھر حضور نے کس سے پڑھا؟ ان امیوں نے تو حضور سے پڑھا۔ جی، عرب کے امی جن کی طرف حضور مبعوث ہوئے، اولین مخاطب وہ تھے، تو حضور نے انہیں پڑھایا اور عالم بنایا۔ تو یہ بتائیے پھر حضور نے کس سے پڑھا؟ تو اللہ رب العزت نے حضور نے کس سے پڑھا؟ اس ہستی سے پڑھا جس نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو بتائیے جب اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اقرا، تو پھر بتائیے حضور نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا؟ اللہ نے پڑھایا اور حضور نے پڑھا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ علماء نے کہا الانسان میں اللہ ماد خارجی کا ہے، مراد ہے انسان کامل، کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا اور ایک عظیم الشان کامل انسان کو پیدا کیا، اور اللہ نے انہیں بیان سکھایا۔ تو یوں اللہ نے پڑھایا بھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا بھی۔ ایسا امی کس لیے؟ منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ تو اللہ نے کیوں پڑھایا؟ اللہ کسی انسان سے پڑھا دیتا؟ انسان انسانوں سے پڑھتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، انسان انسانوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے انسان کا علم حتمی نہیں ہے، بالتدریج آنے والا زمانہ اور آنے والے اہل تحقیق اور اہل علم اس کی تحقیقات کو اڑا دیتے، اور بہت سی چیزیں جو ہمارے تجربے میں ہوتی ہیں 30 سال 50 سال کے بعد
وہ چیزیں کہ جس پر ساری انسانیت کا اتفاق ہوتا ہے وہ سب کو باطل، فضول، عبث نظر آتی ہیں۔ کسی زمانے میں، اور اب بھی شاید ایسے ہی ہو رہا ہے، میرا خیال میں یہ جو فارمی مرغیاں ہمارے ہاں آئی ہیں ان کی تاریخ 40 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اور جب یہ آئی تھی تو ڈاکٹر صاحبان کہتے تھے کہ لال گوشت مت کھاؤ، سر گوشت، سفید گوشت کھاؤ، فارمی مرغی کھاؤ، مچھلی کا گوشت کھاؤ، اور یہ دیسی گھی ڈالڈا مت کھاؤ، اس کے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو کوکنگ آئل کا استعمال کرو۔ تو یہ بتائیے کوکنگ آئل سے پہلے اور فارمی مرغی سے پہلے ہڈیوں اور دلوں کی بیماریاں زیادہ تھیں یا اس کے بعد زیادہ ہوئی ہیں؟ بتائیے، بعد میں زیادہ ہوئیں۔ تو بتائیے جس چیز کو آپ لائے تھے انسانی جان کی تحفظ کے لیے، انہی چیزوں نے انسانی بدن کا کباڑہ کیا ہے۔ تو بتائیے ساری دنیا کے سائنسدان یہی کہتے تھے، اب دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں نہیں، دیسی گھی کھاؤ، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ایک برا کولیسٹرول ہے اور ایک اچھا ہے، اس سے اچھے والا بنتا ہے۔ مرغی دیسی کھاؤ، بکرے کا گوشت بھی کھاؤ، فارمی مرغی مت کھاؤ، اس سے کینسر ہوتا ہے، ہڈیوں کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ انسانی علم یہ ہے، تو اللہ رب العزت نے چاہا محبوب ہم آپ کو کچا علم نہیں پڑھانا چاہتے، انسانوں کا علم کچا ہے، پکا علم صرف تیرے رب کا ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتا ہے محبوب میرا علم پکا ہے، تو اپنے محبوب کو کچا علم نہ پڑھایا جائے، پکا علم پڑھایا جائے۔ تو اللہ نے اپنی جناب سے اپنے محبوب کو پڑھایا بھی، اپنے محبوب کو سکھایا بھی، اور پھر یہ 3 مناصب پر اللہ نے فائز فرمایا، اور فرمایا محبوب 3 کام کرو، اپنی امت کو تلاوت قرآن کریم کراؤ، محبوب ان کا تزکیہ نفس کرو، اور پیارے انہیں تعلیم کتاب و حکمت دو۔ یوں اللہ نے اپنے محبوب کو پڑھایا، لکھایا، تیار کرایا، اور پھر امیین میں بھیجا، اور ان 3 مناصب عالی پر اللہ نے اپنے محبوب کو فائز فرمایا۔ پھر اس بات پر غور فرمائیے کہ اللہ نے پہلا منصب کیا بیان کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، محبوب ان پر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، تعلیم کتاب و حکمت دیتے ہیں۔ تعلیم کا ذکر الگ کیا، تلاوت کا ذکر الگ کیا۔ ان 2 کا الگ الگ ذکر کر کے یہ بتایا کہ دنیا کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں سے مقصود ان کے الفاظ، حروف نہیں ہوتے، ان کے نقوش نہیں ہوتے، ان کے اندر جو پنہا معنی اور مفاہیم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیرت کی آپ نے کوئی کتاب پڑھی تو الفاظ کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ ایک آپ نے سیرت کی کتاب پڑھی، 1 ورق 2 ورق یاد کیا آپ نے، تو بتائیے الفاظ تبدیل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے ملتے جلتے الفاظ آ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اصل کتاب لکھنے سے یہ ہے کہ اس کے اندر جو مفاہیم اور معانی ہیں وہ آپ کے دل اور دماغ تک پہنچائے جائیں۔ الفاظ تو وسیلہ ہیں، تو الفاظ کے متبادل الفاظ آ سکتے ہیں۔ تو دنیا کی کسی کتاب کے لکھنے سے مقصود اس کے الفاظ نہیں ہوتے، اس کے معنی، اس کے مفاہیم مقصود ہوتے ہیں، الفاظ کبھی مقصود نہیں ہوتے۔ دنیا میں اگر کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کے معنی بھی مقصود اصلی کی حیثیت رکھتے ہوں اور جس کے الفاظ بھی مقصود اصلی کی حیثیت رکھتی ہوں، وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، جس کے الفاظ بھی مقصود ہیں، جن کے معنی بھی مقصود ہیں۔ ہمارے ہاں اگر فرض کیجیے کہ معاشرتی علوم کا پیپر ہو اور لڑکوں سے کہا جائے کہ محمد بن قاسم کے حوالے زندگی آپ بیان کریں، اور ایک لڑکا اس نے کتاب جو نصاب میں رائج ہے اس میں محمد بن قاسم کے بارے میں ورق آدھا ورق یاد کیا، اور وہ جو کتاب تھی نا مینو ان وہی کا وہی اس نے پیپر پر لکھ دیا۔ اور ایک اور لڑکا ہے جس نے اپنے طور پر الفاظ اچھے اچھے لے کر آیا
اور کتاب کے الفاظ سے ہٹ کر متبادل الفاظ لائے اور محمد بن قاسم کے حوالے زندگی بیان کی ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بتائیے نمبر کس کو زیادہ ملیں گے؟ جس نے من و ان وہی کا وہی لکھا، یا جس نے اپنے شعور سے، دماغ سے متبادل الفاظ لائے اور پھر محمد بن قاسم پر لکھا؟ زیادہ نمبر کس کے ملیں گے؟ میں امتحان نہیں لیتا، نمبر زیادہ اسے ملیں گے جس نے من و ان نہیں لکھا، اور جس نے من و ان لکھا کہا جائے گا اس نے نقل ماری ہے، اور جس نے اپنے تئیں الفاظ لکھے اپنے طور پر کہا جائے گا کہ اس بچے نے نقل نہیں کی ہے، اسے زیادہ نمبر ملیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتابوں میں جو الفاظ ہوتے ہیں یہ مقصود نہیں ہوتے، ان کے متبادل الفاظ بھی لائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن کریم کا پیپر ہو اور لڑکے سے کہا جائے سورہ اخلاص لکھو، تو پھر ایک لڑکا وہ ہے جو پوری سورہ اخلاص اس طرح لکھتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو معنی ادا کرتا ہے سورہ اخلاص کا، الفاظ اپنی طرف سے لاتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لا صاحبۃ لہ ولا ولد، اور ایک لکھتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بتائیے کون پاس ہوگا؟ جس نے من و ان لکھا، اور جو معانی کو لے کر آیا اور اپنے تئیں الفاظ لکھے، تو بتائیے وہ فیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں بھی اسے پاس ہونا چاہیے، نمبر زیادہ ملنے چاہیے، اس لیے فیل ہوگا کہ ہم نے اس سے قرآن مجید کی سورہ اخلاص کے بارے میں پوچھا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی مقصود ہیں، ان الفاظ کے بدلے میں کسی اور لفظ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے معنی بھی مقصود ہیں۔ اس لیے ہمارے اصول فقہ میں جو تعریف آئی ہے قرآن مجید کی وہ یہ آئی ہے کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو لفظاً معنن، الفاظ بھی مقصود ہیں، معنی بھی مقصود ہیں۔ صرف معنی کو ہم زور دیں اور الفاظ کو نکال دیں اسے بھی قرآن نہیں کہتے، صرف الفاظ ہوں اور اس سے معنی نکال دیے جائیں اسے بھی قرآن نہیں کہتے۔ تو قرآن مجید کا تلاوت آیات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ آپ دیکھیے جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں سیرت کی یا کسی کتاب کی بھی، آپ پڑھتے رہیں اس پر اس کا متبادل پڑھیں تو آپ کو گناہ ہوگا، یا ان الفاظ کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، حرف، زبر، زیر، پیش مقصود ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک حرف قرآن کریم کا پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف میم حرف لام حرف میم حرف۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے علم کی طرح، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم گویا پڑھنے والا 9 حروف ادا کرتا ہے۔ الف بولتا ہے تو 3 حرف نکلتے ہیں، لام پڑھتا ہے تو 3 حرف نکلتے ہیں، میم پڑھتا ہے تو 3 حرف نکلتے ہیں۔ علم پڑھنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور الف لام میم پڑھنے سے 30 کا نہیں 90 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو قرآن کریم کے حروف بھی مقصود ہیں، الفاظ بھی مقصود ہیں۔ تو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور حضور کا منصب یہ بھی ہے کہ آپ تزکیہ فرماتے ہیں۔ تزکیہ کیسے فرماتے ہیں؟ دلوں سے کفر اور شرک کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، دل کی بیماریوں کو دور فرماتے ہیں، اور جو مکارم اخلاق ہیں ان کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم سے بھی دن کی دنیا بدلتے ہیں، اور اپنی پاک نظر سے بھی دل کی دنیا بدلتے ہیں۔ اور تزکیہ نفس فرماتے ہیں، اور آپ تزکیہ قلب فرماتے ہیں، تزکیہ اخلاق فرماتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کتاب دیکھیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی۔ تو معلوم یہ ہوا عالم تب بنتا ہے کہ اسے کوئی پڑھانے والا تعلیم دے۔ جہاں علم ہوگا وہاں 2 چیزیں ضرور ہوں گی،
ایک معلم ہوگا اور ایک متعلم ہوگا۔ حضور کائنات کے معلم ہیں، پڑھنے والے حضور کے متعلم ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہہ کر یہ بتا دیا علم وہ معتبر ہے کہ جہاں ایک معلم ہو اور جہاں متعلم ہو، اور جہاں خود کسی نے اپنے تئیں پڑھا ہو اور معلم حاصل کرنے کی نوبت نہ آئی ہو، اسے ٹھوکر لگ سکتی ہے، اس کے علم پر وثوق نہیں کیا جا سکتا۔ بھروسے والا علم وہ ہے جو علم کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے طے کیا ہو، اصل میں علم وہ ہے، اور اصل میں وہی علم ہے جو نافع علم ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک مصیبت یہ ہے، اور یہ دیکھیے حضور کی حدیث ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارثان انبیاء ہیں۔ انما ورثوا العلم، علماء انبیاء علیہ السلام نے وراثت میں علم کو چھوڑا۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، تو جس نے اس ورثے کو لیا اس نے کامل اپنا حظ اور حصہ حاصل کیا۔ تو علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور علماء انبیاء کے وارث کب ہیں، کیسے ہیں؟ انہوں نے انبیاء کی وراثت علمی کو حاصل کیا، تعلیم و تعلم سے حاصل کیا۔ جو علم صرف کتابی مطالعے سے حاصل کیا جائے وہ ناقابل بھروسہ ہے۔ ایک آن جہانی ڈاکٹر گزرے ہیں، انہیں دنیا بڑا محقق کہتی ہے، میں نے انہیں سنا کہ اور میں نے یہ جانا کہ ان کی کل کائنات کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں میں نے جو کچھ سیکھا اور پڑھا، تو میں نے محمود الحسن کا ترجمہ پڑھا اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر میں نے پڑھی، اپنے طور پر پڑھا۔ تو اب بتائیے وہ علم بھی لے کے بھروسہ ہے کہ جس میں کسی استاد سے زانوئے تلمس کی زحمت نہ اٹھائی گئی ہو۔ میں نے ایک جگہ پڑھا، ایک محدث نے کسی صاحب مطالعہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے آپ کا حدیث کا بڑا مطالعہ ہے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ 20 سال سے میرا مطالعہ ہے۔ پڑھا کس سے؟ بھائی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس ہم نے مطالعہ کیا، اور ہمارا علم آپ لوگوں سے کم نہیں جنہوں نے پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو پھر ان صاحب نے جنہوں نے مطالعہ کیا، انہوں نے کہا یہ بتائیے آپ جمعے کے دن جو حجامت کراتے ہیں، حلق کراتے ہیں، بال منڈاتے ہیں، خط بناتے ہیں، تو یہ بتائیے جی یہ جو حجامت آپ کراتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے یا جمعے کی نماز کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز سے پہلے۔ انہوں نے کہا پھر کیا پڑھا ہے آپ نے استاد سے؟ ہم نے حدیث سے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو حجامت ہے وہ جمعہ پڑھنے کے بعد ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا حدیث ہے۔ انہوں نے کہا حدیث پڑھو۔ انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الحلق قبل الجمعہ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق قبل الجمعہ، حضور نے جمعہ سے پہلے حلق کرنے، سر مونڈنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا او میاں عبارت صحیح پڑھو، عبارت صحیح پڑھو۔ انہوں نے کہا صحیح تو پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یوں نہیں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق قبل الجمعہ، اللہ کے محبوب نے جمعہ سے پہلے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں تقسیم ہونے سے منع کیا کہ عالم آئے اور تقریر کرے اور تم حلقوں میں بیٹھے ہوئے، اس سے حضور نے منع کیا۔ تو حلق کی بات کر رہا ہے، یہ تو جمع ہے حلقہ کی۔ انہوں نے کہا اچھا اوہو 20 سال سے میں اسی پر عمل کر رہا ہوں، کہنے کے بغیر استاد کے پڑھو گے تو ایسا ہی ہوگا۔ تو آپ ہمارے ہاں کچھ انجینئر ہیں، ہمارے ہاں کچھ اسکالر ہیں جنہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، پڑھا ہے تو شاید انجینئرنگ کہیں پڑھی ہے، اس میں جانے فٹ ہیں یا نہیں فٹ ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے نام سے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اتنا کافی ہے کہ علم کس سے حاصل کرنا چاہیے؟ جو
انبیاء کے وارث ہیں، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے نا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، علم وارثوں سے حاصل کرو، لا وارثوں سے حاصل نہ کرو۔ ہمارے اللہ وارثوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، بس آخری بات یہ ہے کہ یہ بتائیے، اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب 3 کام کرو، اپنی امت کو کامل بناؤ، انہیں تلاوت بھی سکھاؤ، اور محبوب ان کا تزکیہ نفس بھی کرو، اور اے حبیب انہیں تعلیم کتاب و حکمت بھی دو۔ دنیا کے تمام تعلیمی اداروں کا وزٹ کیجئے اور دیکھیے کن اداروں میں یہ 3 کام ہو رہے ہیں۔ جن اداروں میں یہ 3 کام ہو رہے ہیں وہ ادارے سب سے کامیاب ہیں۔ تو تھوڑا سا شعور رکھنے والا آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے اللہ رب العزت نے یہ دولتیں ان اسلامی اداروں میں سموئی ہوئی ہیں۔ یہ 3 نعمتیں یہاں تقسیم ہوتی ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو 3 منصب سونپے ہیں اور امت کو ان کا وارث و امین بنایا ہے۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے آگے وارثان سے، صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے ہوتا ہوا آج یہ علم جو سینے سے پہنچا ہے علماء تک، تلمذ و تعلیم کے ذریعے پہنچا ہے۔ الحمدللہ یہ تینوں چیزیں آپ کو نعمتیں ملے گی، ان دینی اداروں میں ملے گی۔ تو پھر یہ جو 3 ادارے ہیں یہ امت کے خیر خواہ ادارے ہیں۔ 3 یہ کام جن اداروں میں ہو رہے ہیں یہ امت کے خیر خواہ ادارے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے، ہمارے معاشرے کو چاہیے، ہمارے اہل ثروت کو چاہیے، اہل خیر کو چاہیے کہ ان اداروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں تاکہ علم مضبوط ہو، اور علم کی یہ دولت اور علم کی یہ امانت اگلی نسلوں کو منتقل ہو جائے۔ اور اس وقت اس سے بڑا کوئی خیر کا کام نہیں ہے کہ دینی اداروں کی سرپرستی کی جائے، دینی اداروں کی خدمت کی جائے، علم دوستی کا مظاہرہ کیا جائے۔ باتیں بہت سی ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اپنے وقت کے سب سے بڑے پیر تھے اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ پیر ہو اور عالم ہو تو کیا کہنے، میں جو اس وقت رونا رو رہا ہوں ان پیروں کا جو امام ربانی مجدد الفسانی کا وارث کہلاتے ہیں اور ان کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو امام ربانی کی خدمت میں ایک صاحب نے حضرت چندہ بھیجا، پیسے بھیجے اور خط لکھا، اور خط میں ایک جملہ لکھا وہ حضرت کو بہت اچھا لگا۔ پھر حضرت نے خوب تعریف کی، شاباش دی۔ انہوں نے کیا لکھا، حضور آپ کی خدمت میں کچھ پیسے پیش کر رہا ہوں، یہ اپنی درگاہ کے طلباء و فقراء پر خرچ فرمائیے۔ معلوم ہوا ہماری جتنی خانقاہیں تھیں وہ درس گاہیں بھی تھیں۔ تو فرمایا، عرض کیا حضور اپنی خانقاہ کے طلباء پر اور فقراء پر خرچ کیجیے۔ اب بظاہر یہ کوئی ایسا جملہ تو نہیں، تو امام ربانی نے اس کے جواب میں خط لکھا اور آپ نے فرمایا، مجھے آپ کے اس جملے کی ترتیب سے بڑی قلبی مسرت ہوئی کہ جب چندہ خرچ کرنے کی باری آئی تو آپ نے طلباء کا ذکر پہلے کیا، فقراء کا ذکر بعد میں کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے امام ربانی نے فرمایا، قیامت کے تصوف کے بارے میں، سلوک کے بارے میں کسی سے اللہ نہیں پوچھے گا، ہاں البتہ اللہ رب العزت دین کے بارے میں پوچھے گا، دین کتنا پڑھا ہے اور دین پر کتنا عمل کیا ہے۔ یہ امام ربانی فرماتے ہیں۔ جس امام ربانی رضی اللہ عنہ کے نام کا ہم کھاتے ہیں اور جن کے نام پر ہم چندے وصول کرتے ہیں، وہ امام فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جو سوال ہوگا ہر انسان سے معاشر میں، وہ دین کے بارے میں سوال ہوگا، تصوف کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں، انبیاء علیہ السلام دنیا میں سلوک اور تصوف کی تعلیم باقاعدہ دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے علم کی دولت تقسیم کرنے کے لیے بھیجا۔ تو الحمدللہ ہمارے جو مدارس ہیں وہ صحیح معنوں میں انبیاء علیہ السلام کے
علم کا اور ان کی وراثتوں کے امین ہیں. اللہ رب العزت انہیں آباد فرمائے، شاد فرمائے. ایک بات اور میں کہتا ہوں، مفتی صاحب قادری ہیں، میں بھی قادری ہوں، آپ سب قادری ہیں عموماً، اور سیدنا غوث اعظم سے سب کو پیار ہے. تو غوث اعظم نے 40 سالہ 80 سالہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر بغداد کا سفر کیا. کیوں؟ گیلان کو کیوں چھوڑا؟ اور غوث اعظم کوئی عام آدمی تھے جو ماہ رمضان 2 ماہ رمضان میں دن میں ماں کا سینہ نہ لیں؟ بتائیے اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی ان کے مادرزاد ولی ہونے کی، اور ان کے والد ماجد پہنچے ہوئے ولی، نانا جان عبداللہ سومی ولی، ماں ولی، اور سیدنا غوث اعظم پیدائشی ولی. غوث اعظم سے پوچھا گیا آپ پر کب سے منکشف ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا، جگہ نہیں ملتی تھی، دیر سے جاتا تو فرشتوں کو اپنے آگے میں بڑھتے ہوئے چلتے ہوئے پاتا اور یہ کہتے ہوئے سنتا بچوں جگہ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. اس دن سے مجھے معلوم ہوا میں اللہ کا ولی ہوں. غوث اعظم اتنی دور پڑھنے کے لیے گئے، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر. ماں نے بھی نہیں کہا بیٹا تو مادرزاد ولی ہے، بتا تجھے ملا مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے. نہ رشتہ داروں نے کہا، نہ عزیزوں نے کہا. اور بتائیے سیدنا غوث اعظم ددحال کی طرف سے بھی ولی تھے یا نہیں، اور ننہال بھی ولی تھے یا نہیں؟ تو کسی نے نہیں کہا آپ کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، آپ کے ددحال کے لوگ بھی کاملین ہیں، آپ کے ننہال کے لوگ بھی ولی ہیں، اور آپ مادرزاد ولی ہیں، ماں اللہ کی آپ کی ولی ہے. آبا و اجداد کی گدی سنبھالیے، پیری مریدی کیجیے، چندہ بہت آئے گا، نذرانے آئیں گے، لوگ آئیں گے. سیدنا غوث اعظم کو کسی نے نہیں سمجھایا، اور سیدنا غوث اعظم کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو سیدنا غوث اعظم کے اس عمل سے کیا معلوم ہوا؟ مادرزاد بھی اللہ کا ولی ہو اسے بھی علم پڑھنے کی ضرورت ہے، اور علم کے بغیر اس کا بھی گزارا نہیں. اس لیے کہ سلوک اور معرفت کی راہ میں بھی بہت سے دروازے ہیں جن پر تالے پڑے ہوئے ہیں. ان تالوں کی چابی صرف علم کی کنجی سے کھلتی ہے، وہ تالے صرف علم کی کنجی سے کھلتے ہیں. تو سیدنا غوث اعظم نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ درست العلم حتیٰ صرت قطبہ، میں نے علم ایسے تھوڑی پڑھا، میں نے علم دین پڑھا، پھر اللہ رب العزت نے مجھے قطب الارشاد بنایا. تو علم کی راستہ وہ راستہ ہے جسے سیدنا غوث اعظم نے اپنایا. تو پھر سچا قادری وہ ہوگا جو راہ غوث اعظم پر چلے گا. بھئی ہم 11ویں شریف کی جب کوئی مخالفت کرتا ہے نا، مفتی صاحب بھی بولتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے گرانی آتی ہے، اور اس وقت گرانی دور ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں یہ کام برے نہیں ہیں. یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ کام برے ہیں، لیکن مقصود اصلی یہ کام نہیں ہے. تو سیدنا غوث اعظم کی 11ویں ہم کھاتے ہیں نا، تو میں کہا کرتا ہوں قیامت کے دن اگر غوث اعظم کا آپ نے دامن پکڑ لیا اور غوث اعظم سے کہا حضور آج کرم فرمائیے، سیدنا غوث اعظم کہیں گے رشتہ بتاؤ مجھ سے کیا ہے؟ حضور میں قادری ہوں. اور غوث اعظم پوچھیں کہ بتا تو قادری کیسے ہے، دلیل دے. وہ دلیل میں صرف یہی کہے گا ساری زندگی حضور میں نے 11ویں شریف کھائی ہے. قادری ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی آپ کا لنگر کھایا اور میں نے 11ویں شریف کھائی ہے. اور سیدنا غوث اعظم پلٹ کر یہ کہیں کہ ہمارا مرید وہ نہیں جو 11ویں کھائے، ہمارا مرید وہ ہے جو 11ویں کو حلال بھی کرے. اور 11ویں کو حلال وہ کرے گا جو غوث اعظم کی تعلیمات پر چلے گا. تعلیمات غوث اعظم کو اپنائیے، پھر 11ویں شریف کھائیے اور کھلائیے تو مزہ آئے گا. غوث اعظم اگر پوچھ لیں میں نے تو 47 سال تک علم پڑھایا، یہ بتا تو نے کتنا علم پڑھا؟ اور اگر تو نہیں پڑھ سکا تو یہ بتا تو اگر قادری ہے تو مرشد کے راستے پر تو نے اپنی اولاد کو لگایا؟ اور اگر تیری اولاد تیرے قابو میں نہیں تھی تو کسی مدرسے میں آ کر 1-2 طالب علموں کی ذمہ داری تو نے قبول کی، تو پھر بتائیے ہم سرخرو ہوں گے؟ سرخرو اگر قیامت کے دن اللہ کے حضور میں ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہونا ہے، اور قادری و مرشد کی بارگاہ میں ہونا ہے، تو پھر اس راستے کو اپناؤ جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چلانے کی تلقین کی، اور جس راستے پر سیدنا غوث اعظم چلے ہیں. باتیں بہت زیادہ
لمبی میں نے کر دی ہیں، معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب